السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھ کے بارے میں کچھ ایسے اقوال بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو چھو جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل پیار محبت کی باتیں کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ دکھ، بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہیں ہمیں جتنی بھی ناگوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے، اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بانٹنے سے بھی کم نہیں ہوتے۔ دل کسی طور بھی نہیں سنبھلتا، بس ان کے لیے واحد مرہم وقت ہوتا ہے، وہی اس کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن اپنی ذات کی بے وقتی کا احساس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ دکھ جب دل چاہتا ہے سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ دکھ اور تکالیف انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ ایک انسان کا رابطہ اپنے خالق سے بحال رہے۔ دعائیں تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ مسکراہٹ آپ کے چہرے سے گہرے دکھ کو چھپا لیتی ہے، لیکن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ بیماری نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے، جھگڑا نہ ہو تو وکیل کس کام کا، بس خود ہی مصیبت بھیجتا اور خود ہی ثالث بن جاتا ہے۔ اگر زندگی میں راحت ہی راحت ہو، چین ہی چین ہو تو کون اس کا درد کھٹکھٹائے، کون اس سے باتیں کرے۔ عورت کو کبھی امتحان میں مت ڈالو ورنہ تمہیں دکھ ہوگا۔ کسی دکھ، غم یا مسئلے کے نہ ہونے سے لاحق ہونے والے ڈپریشن لا علاج ہوتا ہے۔ یہ تب ہی ختم ہوتا ہے جب بندہ خود ختم ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ سکھ بھی بیماری ہوتا ہے اور دکھ بھی ایک علاج ہوتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ بہتی خوشی دکھ برابر، اس وچ جھوٹ نہ جاننی، سکھ جاندے اور رخ محمد جنہاں نوں بہتا پانڈے۔ زیادہ خوشی بھی دکھ کی طرح جان لیوا ہوتی ہے۔ اس بات میں مبالغہ مت سمجھنا، تم دیکھتے نہیں کہ جن درختوں کو زیادہ پانی دیا جاتا ہے وہ بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بلا وجہ کے پالے ہوئے دکھ سے انسان سوچوں کے الاؤ میں ہی جلتا رہتا ہے اور زیادہ سوچ بھی بہت سی پریشانیوں کی وجہ بنتی ہے۔ بہتر ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ یہ جو دکھ کے راگ ہیں نا، یہ اکیلے ہی الاپنے پڑتے ہیں، ان میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہاں مگر یہ سلیقے سے الاپے جائیں تو آسمان کو چھو آتے ہیں، ان کی پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے۔ دکھ انسان کے اندر بس جاتے ہیں اور پھر انسان اس قدر گھرا ہو جاتا ہے کہ کوئی آواز باہر سے نہیں آتی بلکہ سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے۔ خاموشی اوڑھنے والے بھی زندگی سے آشنا ہوتی ہیں، بس فرق اتنا ہے ان پر زندگی بیت چکی ہوتی ہے۔ جو بھی دکھ میں رب کی طرف نہیں پلٹتا وہ ہمیشہ ہی دکھی رہتا ہے۔ دکھ چلا بھی جائے سکھ نہیں ملتا۔